بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، ہماری گفتگو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت سے متعلق اہل کتاب کی کتابوں میں آپ سے متعلق بشارتوں کے ضمن میں جاری ہے. اس ضمن میں ہم آج کے درس میں بعض مزید نشانیوں پر نظر ڈالیں. اس سے پہلے قرآن مجید کی چند آیتوں کی طرف اشارہ مناسب معلوم ہوتا ہے. سورۃ القصص میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب عطا کی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن پر. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اور جب ان پر ان آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ یقیناً حق ہے ہمارے پروردگار کی جانب سے، اور ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے. اس سے پہلے ہی ہم مسلمان تھے، یعنی اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے دین کو ماننے والا مسلم ہوتا ہے. یہود نصارہ یہ بعد کے خود اختیار کردہ نام ہیں. انا ہدنا الیک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں کہا کہ جن لوگوں نے کہا قالو انا نصارہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی یہ نصارہ اور یہود کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یا نبیوں کی طرف سے رکھا ہوا نہیں تھا. یہ نسبتیں خود انہوں نے اختیار کر رکھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا، ان میں جو اہل علم تھے، کہ پہلے سے جو اپنی کتاب پر ایمان لانے والے تھے جب قرآن کی آیتوں کو سنتے تو کہتے ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ کلام ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے. ہم تو اس سے پہلے بھی جو ہے مسلمان تھے. اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا. انہوں نے، یہ وہی لوگ ہیں کہ اپنے صبر کی وجہ سے، جو صبر اور استقامت انہوں نے اختیار کی، حق کے لیے مخالفتوں کی پرواہ نہیں کی اور حق کو قبول کیا، ان کے لیے مرتين 2 مرتبہ اجر و ثواب ہے. وہی جو پچھلے درس میں نے تذکرہ کیا بخاری شریف کی روایت کے 3 لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے، 2 مرتبہ. اس میں سے ایک وہ لوگ جو پہلے کے نبوت پر بھی ایمان لائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر بھی ایمان لائے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. ایسے لوگوں کی کچھ علامتیں بیان کی کہ یہ حسنہ، برائی کا دفاع، اچھائی کے ذریعے سے کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے، عطا کیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور بھی آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. جب کوئی لغو بات، بیکار بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، کتراتے ہیں اور کہتے ہیں وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. یہ اس آیت کی تفسیر میں، ان آیتوں کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے تفسیر کرتے ہوئے کہا، بس ابتدائی حصہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے وہ علماء جو البا، باشعور، دانشور ہیں، ایسے علماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. یعنی یہ قرآن کی ان آیتوں کی تفسیر قرآن کی دوسری آیتوں سے پہلے کر رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے الکتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے. تلاوت کرنے کا حق کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا، اس کے حلال کو حلال ماننا
اس کے حرام کو حرام ماننا، اس کی ویسی اتباع کرنا جیسے کہ اس کے اتباع کرنے کا حق ہے، محکم پر عمل کرنا، متشابہ پر یقین اور ایمان رکھنا۔ یہ جو میں نے اقوال، یہ باتیں کہی ہیں، یہ سلف مفسرین سے یہ تفسیریں منقول ہے۔ تو ان اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے۔ ایسے جو مومنین ہیں، علماء ہیں ان کے، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہاں، قرآن پر اور اللہ کی نازل کی ہوئی آیتوں پر۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، یہود و نصارہ میں سے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اسے بھی مانتے ہیں، اللہ کے جناب میں عاجزی اور خشوع اختیار کرتے ہوئے، یعنی چونکہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اس لیے اللہ کی طرف سے جو حق ان کے پاس پہنچا، پہلے والا تو مانتے ہی تھے، آپ کی طرف جو نازل کیا گیا اسے بھی مانتے ہیں، یہ اہل کتاب۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین اوتوا العلم من قبل، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، اللہ نے جو علم دیا وہ علم وحی کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ کی کتاب۔ ہاں، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب ان پر یہ ان آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنے اذقان، اپنی ٹھوڑیوں کے بل، ہاں، چہرے کے ساتھ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور کہتے یہ ہیں وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، ہمارا پروردگار یقیناً پاک ہے، تمام عیوب سے منزہ ہے، ہاں، یقیناً ہمارے پروردگار کا وعدہ ایسا ہے جو ہو کر رہے گا، ہونے والا ہی تھا۔ یہ سورۃ الاسراء کی آیتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی جو سورۃ المائدہ کا ہے وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، کہ آپ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے سب سے زیادہ مودت اور محبت میں قریب، یعنی کافروں مشرکوں میں نسبتاً بات ہو رہی ہے، سب سے زیادہ عداوت میں یہود اور مشرکین ہیں، اس سے پہلے کہا گیا، اور اسے کہا کہ مودت اور محبت کے اعتبار سے ان سے سب سے زیادہ قریب آپ ان لوگوں کو پائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں کچھ قسیس، علماء، پادری، رہبان، عبادت گزار لوگ، ہاں، ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ استکبار نہیں کرتے، اکڑتے نہیں۔ ہاں، استکبار نہ کرنے والے علماء کی یہ برکت ہوتی ہے، ان کے اثرات ہوتے ہیں، علماء کی اہمیت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو ان میں کچھ پادری اور علماء اور رہبان، عبادت گزار لوگ ایسے ہیں جو استکبار نہیں کرتے، اکڑتے نہیں۔ ہاں، آگے اللہ نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان آیتوں کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کی گئی ہیں، تو جو چیز نازل کی گئی ہے اسے سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جارے ہوتے ہیں، آنسو بہ پڑتے ہیں، ہاں، آنسوؤں کا فیضان ہوتا ہے، بہاؤ ہوتا ہے، یعنی اشکبار ہو جاتی ہے ان کی آنکھیں، کیوں؟ اس وجہ سے جو انہوں نے حق کو پہچان لیا، مما عرفوا من الحق، حق کو جاننے پہچاننے کی وجہ سے۔ یہ حق انہوں نے کیسے پہچان لیا؟ ان کو پہلے اپنی کتابوں کا یعنی توریت اور انجیل کا علم ہے، اور جب قرآن کو انہوں نے سنتے ہیں تو ان پر اس کی حقانیت مزید بے نقاب ہو جاتی ہے ان کتابوں کے علم کی روشنی میں۔ یقولون، کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، پروردگار ہم ایمان لے آئے پس تو ہمیں شاہدین، گواہوں میں شامل کر دے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں ان آیتوں کو نقل کرنے کے بعد جو ایک دوسرے کی تفسیر بھی کر رہی ہیں اور جس میں اس بات کا واضح اس بات ہو رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے یہ نصارہ علماء جو اپنے مذہب کا علم رکھتے تھے، توریت انجیل جانتے تھے، ان کو اپنے سابقہ علم اور ایمان کی روشنی میں انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ پر نازل شدہ قرآن کی تائید کی، اس پر ایمان لیا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پچھلی نبوتوں اور کتابوں میں آپ کی حقانیت کی دلیلیں، آپ کی نشانیاں، قرآن کی نشانیاں موجود تھی۔ علامہ ابن کثیر نے آگے کہا کہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں جو سورہ مائدہ کی آخر نے پڑھی کہ ان میں قسیسین اور احبار ہیں،
جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو کہا نزلت فی 70 من القسیسین بعثهم النجاشی، یہ ان 70 نصارہ علماء جس کو ہم پادری کہتے ہیں، 70 پادریوں کے سلسلے میں نازل ہوئی، جنہیں نجاشی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا. بس جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان پر قرآن کی تلاوت کی، سورہ یاسین پڑھی، یاسین والقرآن الحکیم، حتی ختمہا، یہاں تک کہ پوری سورت ختم کر لی. فجعلوا یبکون واسلموا، تو وہ سب کے سب رونے لگے قرآن کو سنتے ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر بالآخر وہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے اسلام لے آئے. وَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ الْأُخْرَى، اور انہی کے سلسلے میں یہ دوسری آیت بھی نازل ہوئی، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، کہ جن لوگوں کو، یہاں سورہ قصص کی جو آیت ہے جس کو تفسیر یہاں کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی اس سے پہلے، وہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا یتلا علیہم آیاتنا وَإِذَا یتلا علیہم قالوا آمنا بہ، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے. انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین، کہ یقیناً یہ حق ہے ہمارے پروردگار کی جانب سے ہے، ہم اس سے پہلے مسلمان تھے. یعنی من قبل ھذا القرآن کننا مسلمین، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو اسلام تھا ہم اس کو ماننے والے مسلمان تھے، کتابوں کو، نبیوں کو مانتے تھے. اب یہ قرآن اور اس کا صاحب قرآن جو آ گئے تو ان کو بھی مان کر ہم توحید پر قائم رہنے والے، اللہ کے لیے اخلاص اختیار کرنے والے، اور اللہ کی پکار اور اس کی دعوت پر، رسول کی پکار اور دعوت پر لبیک کہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے کہ ان کو ان کے صبر کے بدلے میں دوہرا اجر دیا جائے گا، جیسا کہ میں نے حدیث کی طرف اشارہ کیا. یہ اور اس قسم کی آیتیں اور قرآن مجید میں اور بھی متعدد آیات ہیں جن میں تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب اہل کتاب کے بہت سارے علماء تک پہنچی تو بہت سے ایسے رہے جنہوں نے سن کر خشوع اختیار کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ایمان لے آئے. ان میں سے بعض ایسے بھی ہوئے، بلکہ بہت سارے یہود اور نصارہ جو ایمان نہیں لائے، لیکن ان کو اعتراف کرنا پڑا کہ یہ وہی نبی ہیں جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. خود نجاشی کے واقعے کو آپ تفصیل سے پڑھیے سیرت اور حدیث کی کتابوں میں. جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، حضرت ابو ذر کیا نام ہے ان کے، حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو آپ کے دربار میں بلائے گئے، طلب کیے گئے، صحابہ کرام کے ساتھ جا کر آپ کی دعوت بتائی، آپ کے اوصاف کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی. تو سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب یہ لوگ دوبارہ پہنچے اور قرآن کی تلاوت کی تو نجاشی ہی نہیں، دربار میں موجود بڑے بڑے عیسائی پادری اور علماء، ان کی بھی آنکھیں اشکبار ہو گئی. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سورہ مریم کی آیتوں کو سن کر نجاشی نے یہ کہا تھا ایک تنکا اٹھا کر کہ جتنا اس قرآن میں بیان کیا گیا تم نے بیان کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر نہ اس سے کچھ زیادہ تھے نہ کم تھے. کہتے ہیں کہ نجاشی بھی تثلیث کا قائل نہیں بلکہ توحید کا قائل عیسائی تھا، عیسائی تھے، نصارے تھے، نصرانی تھے پہلے، بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو گویا آسرا بھی دیا. یہ واقعہ اپنی جگہ مشہور ہے، اور ان کے بیان سے یہ بات تائید ہوتی ہے جیسا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر بھی، قرآن کی آیتوں کو سن کر بھی کہا تھا کہ یہ تعلیمات اور موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات ایک ہی مشکات سے، ایک ہی طاق سے، یعنی ایک ہی مصدر سے نکلی ہوئی ہیں. اس طرح کی تائیدیں قرآن اور سنت میں بکثرت موجود ہے. یہاں میں مزید اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک لمبے چوڑے واقعے کا آخری کا حصہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. مسند احمد اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا طویل قصہ موجود ہے. ہاں، اور اگر تحقیق کی جائے تو یہ روایت مجموعی طور سے صحت کے درجے کو پہنچتی ہے. مسند احمد کی روایت کو امام حیثمی نے نقل کرنے کے بعد کہا کہ احمد نے اس پوری روایت کو نقل کیا ہے، اور طبرانی نے اپنی کبیر میں نحوہ اس کے جیسی روایت کو نقل کیا اپنی سندوں کے ساتھ. اور اس روایت کی جو پہلی روایت کی سند ہے احمد کے پاس اور طبرانی کے پاس، اس کے سارے رجال کہہ رہے ہیں کہ صحیح کے رجال ہیں سوائے محمد بن اسحاق کے. مگر انہوں نے بھی اس حدیث میں سما کی صراحت کی ہے. محمد بن اسحاق رحمہ اللہ پر یہ جرح ہے کہ وہ مدلس ہیں،
ہاں ان سے روایت کر کے اپنے استاذ کے بجائے دوسرے کا نام، یعنی استاذ کا نام لیتے ہیں، تدلیس کا معنی جانتے ہیں آپ. لیکن مدلس سچا راوی جب حدثنا یا تحدیث کا صراحت سے ذکر کر جائے تو اس کی وہ روایت مقبول ہوتی ہے. تو اس کی اس صراحت کے بعد معلوم ہوا کہ سبھی روات جب ثقہ ہے، صحیح کے ہیں، تو یہ روایت بھی صحیح ہے. اور دوسری روایت جس میں احمد، جس میں منفرد ہے، اس کے رجال بھی صحیح کے رجال ہیں سوائے عمرو بن ابی قرہ کے، اور وہ بھی ثقہ ہیں. یہ مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے کہا، اس کا حاصل یہ ہوا کہ یہ روایت صحیح ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ایک عنوان قائم کر کے اشارہ کیا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمان ہونا. دراصل ان کے مسلمان ہونے کا جو قصہ اور واقعہ ہے، جو خود انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا اور پھر اس کی روایت کی گئی، یہ بڑا ہی سبق آموز اور عبرتوں سے بھرپور واقعہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایران یعنی فارس میں اس وقت کے اصبہان کے ایک قریہ جئی میں وہ رہتے تھے. ان کے والد ان پر خاص توجہ دیتے تھے، ایک بیٹی کی طرح، جس طرح بیٹی کی حفاظت و نگرانی کی جاتی ہے اس طرح کرتے تھے. اور پھر وہ دہقان تھے اور جو ہے آتش کدہ میں مجوسی تھے، آتش پرست تھے. آتش کدے میں وہ آگ کی نگرانی پر مامور بھی تھے، اور یہ ان کو بھیج کر کبھی سامان منگا کر وہ بڑی تفصیل بیان کی تو بڑی نگرانی کرتے تھے. پھر آتش کدے کے کاموں کے لیے بعض مرتبہ بھیجا کرتے تھے اور پھر انہیں قید میں رکھتے تھے نگرانی کی بنیاد پر. ایک دن ان کو کسی سامان کے لیے بھیجا، یہ عیسائیوں کے چرچ کلیسا کے پاس سے گزرے، ہاں آواز سنی، دیکھا تو وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. کہا میں جانتا نہیں تھا کہ یہ سب کیا کچھ ہے. ہاں پھر مجھے ان کا طریق عبادت اور ان کی باتیں بڑی اچھی معلوم ہوئی. وہاں میں سورج کے ڈوبنے تک ان کے پاس رک گیا، ان کے بارے میں دیکھا تو پھر ان سے پوچھا کہ یہ جو دین اور مذہب آپ لوگ مانتے ہیں، اس کی اصل اور بنیاد کہاں ہے؟ تو بتایا انہوں نے کہ یہ شام میں ہے. اب وہ شام جانے کے لیے ان کے دل میں امنگ جاگی. والد سے آ کے اس دین کی تعریف کی. والد نے کہا کہ نہیں، ان کا دین ہمارے دین سے بہتر نہیں ہے، ہمارا وہی دین بہتر ہے جو ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا ہے، لہذا اس پر قائم رہا. اور پھر مزید ان کو قید کر دیا. حضرت سلمان نے معلوم کروایا کچھ ذرائع سے، کنیسہ کے لوگوں سے، کہ اگر کوئی وفد اور کوئی قافلہ ایسا ملے جو شام کی طرف جاتا ہو تو آپ مجھے خبر دیجئے. ایسا ایک قافلہ جب معلوم ہوا تو یہ اپنی قید سے فرار ہو کر ان کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے. پھر انہوں نے تفصیل بیان کی. شام میں جانے کے بعد دین سیکھنے کی غرض سے وہ ایک پادری، عیسائی پادری کے یہاں مقیم ہو گئے. ان سے بہت سارے عیسائیت کی تعلیم سیکھی، لیکن اس کے کردار کے بارے میں دیکھا کہ کردار خراب ہے. بہرحال وہاں سے اس کے انتقال کے وقت نصیحت اور وصیت اختیار کی تو اس نے دوسرے پادری کی طرف نشاندہی کی، کہ فلاں شہر اور فلاں مقام میں جاؤ، وہ ہمارے طریقے پہ ہے، اس کے پاس دین ہے، بہتر علم ہے. وہاں پہنچے. اس کے انتقال کے وقت اس نے تیسرے چوتھے کے پاس جب گئے تو آخری جو پادری تھا، عیسائی عالم تھا، وہاں کہا فلما ماتا وغیبا، اس سے پہلے والا جب مرا تو میں صاحب عموریہ کا کے رہنے والے شخص کے پاس سے میں مل گیا. وہ اخبرتہ خبری، اور میں نے اپنا قصہ ان کو بتایا کہ میں اس طریقے سے دین حق کی تلاش میں نکلا ہوں، دین سیکھنا چاہتا ہوں، آتش پرستی والے دین کو چھوڑ کر یہاں آیا، اور یہ دین جب مجھے ٹھیک ٹھاک اور صحیح لگا تو میں نے اسے اختیار کیا، اسے سیکھنا چاہتا ہوں. میں حق کی تلاش کرنا چاہتا ہوں، حق کی تحقیق اور جستجو کے سلسلے میں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی واقعے کی اہمیت ہے کہ کس طرح انہوں نے صبر کیا، مشقتیں اٹھائی، اپنی تلاش اور تحقیق کو جاری رکھا. ایک عام آتش پرست سے ایک عالم بنتے گئے، اور ان کا علم اور تحقیق کی بنیاد پر ان کا مقام بلند ہوتا چلا گیا. اور وہ اس سلسلے میں بڑی مشقتیں جھیل رہے تھے. اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ میں صاحب عموریہ کے پاس گیا اور اپنا واقعہ، اپنا معاملہ بیان کیا تو اس پادری نے کہا اقم عندی، میرے پاس آپ قیام پذیر ہو جائیں، یہاں ٹھہر جاؤ. فاقمت مع رجل علی ہدی اصحابہ امرہم، چنانچہ اس آدمی کے ساتھ میں ٹھہر گیا ان کے ساتھیوں اور ان کے طریقے کے ساتھ میں، یعنی جو ان کے رفقا جو کچھ کرتے تھے، ان کے آداب اور دین کے جو طریقے تھے میں نے بھی اختیار کر لیے، اور ان کے معاملات کو بھی میں نے اختیار کیا. کالا وقت سب تو اور میں نے پھر وہاں کمائی بھی کی. حتی کان علی بقرات وغنیمہ، یہاں تک کہ میرے پاس گائے بیل اور بکریاں ریوڑ ہو گیا. پھر کہہ رہے کہ ثم نزل بہ امر اللہ، پھر اس شخص پر جس کے پاس میں مقیم تھا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ نازل ہوا.
ہاں یعنی مطلب موت کا وقت آیا، فلما حضر، جب آخری وقت آیا ان کا، تو کہا، میں نے ان سے کہا، یا فلان، اے فلاں، انی کنت مع فلان، میں فلاں کے پاس تھا، اس کے ساتھ تھا، فاوصى بی فلان الی فلان، تو مجھے اس فلاں نے فلاں کے پاس جانے کی وصیت کی تھی، پھر فلاں نے فلاں کے پاس جانے کی وصیت کی، ثم اوصى بی فلان الیک، پھر فلاں نے مجھے آپ کے پاس آنے کی وصیت کی، فالی من توصی بی وما تأمرنی، بس اب آپ کا آخری وقت ہے، تو آپ مجھے کہاں جانے کی وصیت کریں گے، کیا رائے دیں گے، اور میرے بارے میں کیا حکم ہے آپ کا؟ تو اس پادری نے حضرت سلمان سے کہا، اے بنیا، بیٹے، واللہ ما اعلمہ اصبح علی ما کن علیہ احد من الناس امرک ان تاتیہ، اللہ کی قسم میں معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ میں نہیں جانتا کہ ہم جس معاملے اور دین پر ہیں اس پر کوئی ایسا شخص بھی موجود ہے جس کے پاس جانے کے لیے میں تم سے کہوں، تم کو حکم دوں، ہاں، وَلَكِنَّهُ قَدْ أَضَلَّكَ زَمَانُ نَبِيٍّ، لیکن تمہارے پاس ایسا زمانہ آ چکا ہے، ایسا وقت سایہ فگن ہے کہ جس میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، بدین ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ساتھ وہ مبعوث ہونے والا ہے، وہ شخص یخرج بأرض العرب، دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک پادری حضرت سلمان کو کہہ رہا ہے کہ دین کے ایک نئے آنے والے نبی کے وقت، اس کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، ہاں، جو دین ابراہیمی کو لے کر آئے گا، ہاں، اور عرب کی زمین میں وہ نکلے گا، مہاجرن الی ارض، ایسی زمین کی طرف ہجرت کرے گا جو بین حرتین، دو حرہ، پہاڑی حرے کے درمیان ہوگی۔ حرہ ایسی پہاڑی کو کہتے ہیں جس کی زمین جو ہے وہ کچھ سیاہی مائل ہو یا کالا پن ہو، جلی ہوئی جب محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ مدینہ کے اطراف میں ہے۔ بینہما نخل، ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں، حرات کے بیچ میں کھجور کے درخت ہوں گے، کھجور کے باغات اور درخت ہوں گے، بہی علامات لا تخفا، ان کے اوپر ایسی علامتیں اور نشانیاں ہوں گی جو چھپی ہوئی نہیں ہوگی، بالکل صاف اور ظاہر ہوگی۔ ہاں، دیکھ رہے ہیں آپ، غور کیجئے کہ یہ عیسائی پادری کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کے علاقے کی پہلے خبر دی کہ وہ عرب میں ہوں گے، ہجرت کی جگہ بتائی جو بالکل مدینہ پر منطبق آتی ہے، پھر تیسری بات کہی کہ کچھ ان کی کچھ علامتیں ہوگی، اب ان علامتوں کی کچھ وضاحت کی کہ لا یاکل الہدیہ ولا یاکل الہدیہ ولا یاکل الصدقہ، وہ ہدیہ تو کھائیں گے، ہدیہ استعمال کریں گے اگر کوئی تحفہ اور ہدیہ دیتا ہے، لیکن صدقے کا استعمال نہیں کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے۔ وَبَيْنَ كَتَفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ، ان کے دونوں کتف، کاندھوں کے بیچ میں، ہاں، دونوں مونڈوں کے بیچ میں جو ہے خاتم النبوہ ہوگا۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَلْحَقَ بِتِلْكَ الْبِلَادِ فَافْعَلْ، اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ اس شہر اور اس علاقے میں پہنچ جاؤ، وہاں سے جڑ جاؤ، تو تم ایسا کر لو۔ اب اس شخص کی بھی موت ہو گئی، ہاں، اور وہ گزر گئے، تو کہا، حضرت سلمان نے کہا کہ میں عموریہ میں جتنا اللہ نے چاہا کچھ قیام پذیر رہا، پھر مجھ سے تاجروں کی، بنو کلب کے، من کلب ایک قبیلہ ہے، اس علاقے کے تاجروں کی ایک جماعت گزری، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم مجھ کو اپنے ساتھ عرب کی زمین کی طرف کیوں نہیں لے چلتے، یا لے چلو گے کیا؟ تو میں تم کو اپنی یہ گائیں دے دوں گا، جو کچھ کمائی تھی وہ دینے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، حق کو حاصل کرنے کے لیے، ہاں، میں اپنی یہ گائیں اور یہ غنیمہ، یہ ریوڑ بکریوں کے، میں آپ کو کے حوالے کر دوں گا، اس کے بدلے میں تم مجھے اپنے ساتھ عرب کی سرزمین تک لے چلو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے، حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنا مال اپنے جانوروں اور ریوڑوں کو ان کے حوالے کر دیا، اور وہ مجھے لے گئے یہاں تک کہ وادی قرا تک آئے، اور مجھ پر انہوں نے ظلم کیا، یہ طے کرنے کے بعد لائے تھے، مالی معاوضہ دینے کے باوجود، یعنی جانوروں کی شکل میں، مویشیوں کی شکل میں، کہا انہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے یہود کے ایک شخص سے کے ہاتھ بیچ دیا، ہاں، غلام کی حیثیت سے، یعنی غلام بنا دیا گیا، پس میں اس کے پاس تھا۔ وَرَأَيْتُ النَّخْلَ، لیکن میں نے نخل، کھجوروں کے درخت کو دیکھا، باغات دیکھے، اور مجھے یہ امید ہوئی کہ یہی وہ شہر اور بستی ہے جس کی میرے ساتھی، یعنی اس عیسائی پادری نے جس کا مجھ سے بیان کیا تھا، اس کی صفات بیان کی تھی۔ وَلَمْ يَخْفَ لِي فِي نَفْسِي، ہاں، اور یہ چیز میرے لیے، میرے دل میں مخفی نہیں رہی، یعنی میں نے اس کو پہچان لیا۔
تو کہہ رہے ہیں کہ اسی درمیان کہ میں ان کے پاس تھا، ایک روز مدینہ میں قدم علیہ ابن عم لہ من المدینہ، کہ وہ جو میرا مالک تھا جس سے بیچا گیا تھا اور ان کے یہاں یہ غلام کی حیثیت سے ٹھہرے ہوئے تھے، رہتے تھے، اس کا چچا زاد، مالک کا چچا زاد بھائی مدینہ سے جو بنو قریظہ کا فرد تھا، قبیلہ بنو قریظہ یہودیوں کا، ہاں، وہ میرے پاس آیا اور مجھے اس نے فابتاعنی منہ، اس سے مجھ کو خرید لیا، فاحتملنی الی المدینہ، اور مجھے مدینہ لے کر چلا گیا، فواللہ ما ہوا الا ان رأیتها فعرفتها بصفت صاحبی، چونکہ یہاں تو صرف کھجور کے درخت اور کچھ علاقے میں ملتے جلتے نظر آ رہے تھے، لیکن جب بنو قریظہ کا وہ فرد مجھے مدینہ لے گیا تو اللہ کی قسم میں نے جیسے ہی دیکھا میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی جگہ ہے جس کی نشاندہی میرے ساتھی نے، پادری نے کی تھی، میں وہاں مقیم رہا، اور اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دوران مبعوث فرمایا، آپ مکہ میں مقیم رہے، جتنا آپ مقیم رہے میں آپ کے بارے میں کوئی زیادہ سن نہیں سکا، اس لیے کہ میں غلامی کی جو ہے بندشوں میں زندگی گزار رہا تھا۔ پھر آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اللہ کی قسم انی لفی رأس عذوق لسیدی، حضرت سلمان کہتے ہیں کہ جب اس دوران کہ میں اپنے آقا یا مالک جو غلام کی حیثیت سے حضرت سلمان تھے، اپنے مالک کے بالکل سر کے اوپر کھجور کے درخت پر، کھجور کی درخت کا عذق کہتے ہیں کھجور کی درخت کا اوپری حصہ، ہاں، گھنے پھلوں سے لدے ہوئے پھلدار کھجور کے درخت کا اوپر کا حصہ، اس کو عذق کہتے ہیں۔ تو ایک پھلدار کھجور کے درخت کے اوپری حصے پر میں تھا اور اپنے سردار کے بالکل سر کے اوپر، ہاں، عامل فیہا بعد العمل، وہاں میں کچھ کام کر رہا تھا اور میرے سردار نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس اقبلہ ابن عم لہو، کہ اچانک ان کا ایک چچا زاد بھائی آیا اور آپ کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا، یا فلان قاتل اللہ بنی قیلہ، اللہ بنو قیلہ کو ستہ ناش کرے، ہلاک کرے، واللہ انہم الآن لمجتمعون بقباء علی رجل قدم علیہم من مکہ اليوم یزعمون انہ نبی، اللہ کی قسم وہ لوگ قباء میں ایک ایسے آدمی کے گرد اکٹھا ہو رہے ہیں قباء کی وسطی میں جو مکہ سے آیا ہے، اور ان کے بارے میں ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ نبی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ بات سنی، حضرت سلمان کہتے ہیں ان کی یہ آواز اور بات سنی، اخذتنی الارواح، تو مجھے سخت کپکپی طاری ہوئی، ایسا لگا مجھے کہ میں وہیں درخت سے اپنے مالک کے اوپر گر پڑوں گا، ان کے سر پر گر پڑوں گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وَنَزَلْتُ عَنِ النَّخْلَةِ، میں تیزی سے کھجور کے درخت سے نیچے اترا، فجعلت اقول لابن عمہ، میں اپنے مالک کے چچا زاد بھائی سے کہنے لگا کہ ماذا تقول، تم کیا کہہ رہے تھے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہ سن کر میرا آقا، میرا مالک جو ہے وہ غضبناک ہو گیا، فلقا منی لقمۃ شدیدہ، مجھے ایک تیز شدید قسم کا گھونسا مارا اور پھر کہا، ما لکا ولہذا اقبل علی عملک، کہ تم کو اس سے کیا لینا دینا، اپنے کام سے کام رکھو، اپنا کام کرو۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، میں بس اس کی خبر کی تھوڑی وہ اس کو متحقق کرنا چاہتا تھا، صحیح بات کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے۔ ہاں، تب کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں وما کانا وقد کانا عندی شیء قد جمعتہ، میرے پاس کچھ مال تھا جس کو میں نے جمع کر رکھا تھا، فلما امسیت، تو میں نے جب شام کی تو اس مال کو میں نے لیا، ثم ذهبت به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، جبکہ آپ قباء میں تھے، آپ کے پاس میں پہنچا اور وہ جو مال میں نے جمع کر کے رکھا تھا اس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے آپ کو خطاب کر کے کہا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے، انہ قد بلغنی، مجھے پہنچی ہے کہ آپ ایک اچھے نیک انسان ہیں، اور آپ کے ساتھ کچھ ایسے اصحاب ہیں جو غریب اور مسکین ہیں، حاجت مند ہیں، وہذا شیء کان عندی، اور یہ کچھ چیز ہے میرے پاس جو صدقے کے لیے تھی، ہاں، تو میں نے تم لوگوں کو اس صدقے کا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حقدار سمجھا، لہذا میں یہ صدقے کی چیز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ قال فقربته الیہ، میں نے وہ مال آپ کے قریب کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کلوا وامسک یدہ فلم یاکل، کہ آپ لوگ یہ کھائیے، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا یہ کھائیے، کھا لو، لیکن اپنا ہاتھ آپ نے روک لیا، آپ نے نہیں کھایا۔ تو میں نے، حضرت سلمان کہتے ہیں، فقلت فی نفسی ھذہ واحدہ، یہ ایک علامت ہوئی، ہاں، ثم انصرفت عنہ، پھر میں آپ سے پلٹ گیا، واپس آ گیا، اور کچھ چیزیں پھر میں نے اور جمع کی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران قبا سے مدینہ کی طرف منتقل ہو چکے تھے. قبا میں آپ کچھ دن مقیم رہے, ہفتہ 10 دن اللہ اختلاف روایا. ہاں, پھر میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے, اور یہ میں کچھ ہدیہ دے رہا ہوں, ہاں, جس سے آپ کی تکریم اور اکرام کرنا چاہتا ہوں. میں کچھ ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. قالا, تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر اصحابہ فاکلوا معہ, آپ نے خود اسے نوش فرمایا, تناول فرمایا, جو کچھ صدقے کے طور پر آپ نے پیش کیا, آپ کو پیش کیا گیا تھا ہدیے کے طور پر. صدقہ جب دیا تو آپ نے نہیں کھایا, صحابہ کو دے دیا, غربا کو. اور اب جب ہدیہ دیا گیا تو آپ نے خود تناول فرمایا اور اپنے صحابہ کو بھی کہا, انہوں نے بھی تناول فرمایا. قال فقلت فی نفسی ہاتان اثنتان, تو میں نے اپنے دل میں کہا, حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ یہ دو ہو گئی, انہیں دو علامتیں آپ کی بالکل صحیح ثابت شدہ ہے. قال ثم جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ببقیع البقرقد, وہ کہتے ہیں حضرت سلمان کہ پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ بقیع غرقد, یعنی قبرستان جو بقیع غرقد مسجد نبوی کے لگ کر ہے قریب میں, وہاں آیا. آپ اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جنازے میں تھے اور اس وقت آپ کے بدن پر وہ دو شملتان, دو چادریں تھیں, آپ زیب تن فرمائے ہوئے تھے اور آپ کی دو چادریں تھیں اور آپ اپنے صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. فسلمت علیہ, میں نے آپ کو سلام کیا. ثم استدرت انظر الی ظہرہ, پھر میں گھوم کر آپ کا چکر لگایا, ہاں, آپ کی پیٹھ کی طرف, تاکہ میں آپ کو دیکھوں. حل ارا الخاتم الذی وصف علی صاحبی, کہ کیا میں آپ کی پیٹھ پر دونوں کتف مونڈوں کے بیچ میں وہ خاتم, وہ مہر نبوت دیکھ سکتا ہوں جس کو میرے ساتھی نے, یعنی پادری عیسائی عالم نے مجھ سے بیان کیا تھا. فلما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استدبرتہ, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے کی طرف, آپ کے پیچھے کے حصے میں جا رہا ہوں, عرف انی اتثبت فی شیء وصف لی, تو آپ نے یہ سمجھ لیا, جان لیا کہ میں کوئی ایسی چیز کی تحقیق کر رہا ہوں جو مجھے بیان کی گئی ہے, یعنی وہی میرے پچھلے حصے کو, پیٹھ کو دیکھنا چاہتے ہیں, ختم نبوت کی مہر کو. قال فالقى رداءہ, جب آپ نے دیکھا تو آپ نے اپنے پچھلے حصے سے, مونڈے اور کاندھے کے پاس سے اپنی چادر کو ہٹا دیا, گرا دیا. ہاں, فالقى رداءہ عن ظہرہ, تو آپ نے اپنی پیٹھ کی چادر ہٹا دی. ہاں, فنظرت الی الخاتم, جیسے ہی آپ نے چادر ہٹائی, حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے مہر نبوت کو دیکھا. ہاں, فعرفتہ, اور میں نے اسے پہچان لیا. فانکببت علیہ قبلہ وابکی, جیسے ہی میں دیکھا تو آپ کو جا کر میں لپٹ گیا پیچھے سے. ہاں, آپ میں اس پر لپک گیا اور جا کر اس مہر نبوت کو بوسہ دینے لگا اور رونے لگا, بوسہ دینے لگا. کہاں سے سفر شروع ہوا تھا سلمان فارسی کا؟ ہاں, ایران کے آتش کدے سے شام پہنچے, پھر دوسرے شہر اور ملک پہنچے, پھر تیسری جگہ, چوتھی جگہ عموریہ پہنچے, وہاں سے مدینہ کے اطراف میں, پھر مدینہ پہنچے, اور پھر نبوت کی خبر ملنے کے بعد اپنے طور سے تینوں علامتوں کی تحقیق کی. ہاں, پہلے صدقہ پیش کیا, پھر ہدیہ پیش کیا, پھر آپ کے پیچھے جا کر ختم نبوت کا مشاہدہ بذات خود کیا, اور جیسے ہی پہچانا جا کے لپٹ گئے, بوسہ دینے لگے اور رونے لگے. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحول, اللہ کے رسول نے کہا کہ آگے آؤ. ہاں, فتحول, تو میں اپنی جگہ سے ہٹا, آگے آیا. فقصصت علیہ حدیثی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی پوری رودات سنائی, پوری بات بیان کی. کما حدثتک یا ابن عباس, جیسے اے ابن عباس میں نے آپ سے بیان کی ہے. قال فاعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يسمع ذلك اصحابہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھلی معلوم ہوئی, صحیح اچھی معلوم ہوئی کہ یہ واقعہ آپ اپنے صحابہ کو سنوائیں. ہاں, اور حضرت سلمان سے کہا صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنائیے. گویا عبرت و نصیحت کا یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا. مطلب واقعات اور قصص جس سے درس اور سبق ملتا ہے وہ ہمیں سنانا چاہیے اپنے لوگوں میں. کہہ رہے ہیں پھر حضرت سلمان فارسی جو ہے غلامی کے معاملے میں مشغول رہے, بدر اور احد میں شریک نہیں ہوئے, یہ تھوڑی تفصیل ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں یہ مشورہ دیا کہ اپنے مالک سے جو ہے مکاتبہ کر لو, لکھا پڑھی کر لو آزادی کے لیے, اور پھر آپ نے ان کی مدد فرمائی. کچھ کھجوروں کے درخت اور سونے اور جو جتنی چیزوں کو طے کیا تھا کچھ چیزیں آپ نے مدد کی, اور اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئے. یہ پورا واقعہ آگے کا جو ہے کچھ لمبا
میں نے اس کو چھوڑا. اصل محل استشہاد جو ہے اس میں ایک طرف تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر, حق کی تلاش اور جستجو, اس کے لیے جو ہے محنت مشقت, اس کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنے گھر بار اور وطن کو چھوڑنا بلکہ بیچ میں جو کمائی ہوئی دولت کمائی اسے بھی جو ہے وہ خرچ کر دینا. ہاں, ان کا جذبہ شوق معلوم ہوتا ہے کہ دین کے صحیح علم اور ہدایت کے حصول کے لیے کتنی محنت و مشقت اٹھائی انہوں نے, اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حق اور ہدایت کا راستہ آسان کیا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. ان پہلوؤں سے ہٹ کر جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے وہ یہ کہ اس خبر میں سے ہمیں بالکل صاف صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض علامتوں کا بیان معلوم ہوتا ہے جو کہ پچھلی کتابوں میں مذکور ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ جس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کتابوں میں جو علامتیں ہیں کہ آپ ہدیہ کھاتے ہیں, صدقہ نہیں کھاتے, اور آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں, مونڈوں کے بیچ میں جو ہے خاتم النبوہ تھی. چنانچہ اور یہ بھی ان کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کو مکہ میں مبعوث کیا جائے گا. شاید یہاں سے متاثر ہو کے انہی تعلیمات سے وید کے لکھنے والوں نے لیا, جو ہم اس سے پہلے جان چکے ہیں کہ وہاں بھی ہے کہ ان کا مولد ایسا ایسا ہوگا, مکہ ہوگا, شمبھال یا کیا کہ امن کا شہر, تو ان کے جائے ولادت مکہ ہوگی, ہجرت کریں گے مدینہ کی طرف. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے کو پہلے ہی سے پہچانتے تھے. جو علامتیں, جو علم ان کو اپنی کتاب سے حاصل ہوئی تھی, حاصل ہوا تھا, اس کے تناظر میں اس بات کا اندازہ رکھتے تھے. دیکھیے ہرقل کے بیان میں بھی ہے, جو بخاری کی لمبی حدیث ہم سن چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں, کہ وہ کہتے تھے کہ میں جانتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے, لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ تمہارے درمیان آئیں گے. اسی طریقے سے اس واقعے میں بھی حضرت سلمان سے اس پادری نے اپنے آخری وقت میں یہ کہا کہ ایسا ایسا نبی آنے والا ہے, اس کا دور آ چکا ہے. خود یہود مدینہ کے اوس و خزرج کے قبیلے کے لوگوں کو یہ بات کہا کرتے تھے. تو اہل کتاب کے یہاں گویا اس کا چرچا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو تعلیمات تھی اس کی روشنی میں انہیں صاف صاف معلوم ہوتا تھا, دکھائی دیتا تھا کہ نئے نبی کی آمد کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. چنانچہ اہل کتاب میں سے وَأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ كَانُوا يَعْرِفُونَ زَمَانَ بَعْثَتِهِ عَلَى التَّقْرِيبِ لِمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ. اس بنیاد پر جو اس واقعے میں ہم دیکھ رہے ہیں, راہب نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ قد اضلک زمان نبی و مبعوث بدین ابراہیم, کہ تم پر ایسا زمانہ سایہ فغن ہے جس میں ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں جو دین ابراہیم کے ساتھ آئیں گے, اس کو لے کر آئیں گے, صاف ستھرا دین, توحید کا شفاف دین. اور یہ چیز جو اس واقعے کے اندر ہمیں ملتی ہے, ایک پادری کا یا راہب کا بیان اور اہل کتاب کی کتاب میں اس کا موجود ہونا, ان علامتوں کا, صرف یہ بات کافی ہے کہ یہود و نصارہ اس کو جان لینے, پڑھ لینے کے بعد اپنی کتاب میں جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں, وہ سب سے پہلے وہ قوم بنتے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اور کتاب پر ایمان لے آتے. لیکن ان لوگوں نے اتباع ہوا اور عصبیت, سرداری اور دنیا داری کی مختلف وجوہات کی بنیاد پر بجائے ایمان لانے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے حق سے دشمنی مول لے لی, آپ سے قتال اور جنگ کی. ان میں چند لوگ ایسے ضرور پیدا ہوئے جو حق پرست اور انصاف پسند رہے, چنانچہ انہوں نے اسلام میں داخلہ اختیار کیا. ہم نے زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا, اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی کا یہ واقعہ, وہ زید بن سعنہ واقعہ بھی حضرت سلمان نے نقل کیا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھا. اسی طریقے سے یہ بھی اشارہ ہے کہ حضرت نجاشی اور پھر انہوں نے جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بھیجا تھا علماء کی شکل میں, وہ لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. ان واقعات سے بالکل صاف اور صفائی اور صراحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ سابقہ کتب کی خبروں اور پیشین گوئیوں کی روشنی میں بھی آپ کی نبوت بالکل عیاں طور پر نمایاں اور ثابت شدہ ہے. آخر میں اس موضوع کو یعنی پچھلی کتب کے تذکرے کے سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الجواب الصحیح کا خلاصہ اور اختصار بڑا مختصر, جسے ایک دوسرے شیخ الاسلام کی ایک مفصل کتاب کو انتہائی اختصار کیا دوسرے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے, اللہ دونوں پر رحم فرمائے اور جزائے خیر دے امت کی طرف سے. یہ انہوں نے اس میں ایک باب باندھا
کچھ ابتدائی بحثوں کے بعد کہ ما جاء فی بشارات الکتب السماویہ بالدین الاسلامی، اس کا بہت ہی اختصار مختصر اور کچھ حصہ میں آپ کے سامنے یہاں پیش کر رہا ہوں بطور نمونہ کے، اور پھر ہم مزید اس موضوع کو طول دینا نہیں چاہیں گے کیونکہ جتنا پیش کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت کافی ہے اس موضوع سے متعلق۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جو علامہ ابن تیمیہ نے بیان کی، ذکر فی التورات، توریت میں آپ کا ذکر، جس میں ایک عبارت ہے کہ جا اللہ من طور سینا واشرق من سعیر واستعلن من جبال فاران، کہ اللہ طور سینا کی جانب سے آیا، ہاں، اور سعیر کی جانب سے طلوع ہوا، اشراق سورج کا روشن ہو کر نکلنا اس کو اشراق کہتے ہیں، صلاۃ اشراق ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے۔ واستعلن من جبال فاران، اور کھل کر اعلان کیا، نمایاں اور ظہور پذیر ہوا فاران کی پہاڑیوں سے۔ اب اس کو جو عبارت کو پیش کیا گیا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ فالاول انزال التورات، اس میں جو پہلا جملہ ہے کہ تمہارا اللہ طور سینا سے آیا، یہ توریت کے نزول کا تذکرہ ہے، اشارہ ہے کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کی پہاڑی پر دی گئی، طور سینا میں، ہاں۔ والثانی انزال الانجیل، اور دوسرا جو جملہ ہے کہ واشرق من سعیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سعیر سے نمودار یا روشن ہوا، طلوع ہوا، تو یہ انجیل کے نزول کا ذکر ہے۔ سعیر کی پہاڑی یا علاقہ جو ہے وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ناصرہ یا نصران جس کی طرف نسبت کر کے لوگ نصرانی کہلاتے ہیں، یا اس کے آس پاس کے علاقے کو کہتے ہیں۔ والثالث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید سعیر بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہاڑی ہی کو کہتے ہیں اس علاقے کی۔ والثالث، تیسری چیز جو ہے اس میں جو کہی گئی ہے کہ جبل فاران کی پہاڑیوں سے اعلان کیا گیا، نمودار ہوئے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہیں۔ ایک روایت ہے جس کے بارے میں کلام ضرور ہے لیکن اہل علم محققین نے اس کو حسن درجے کی قرار دیا، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں کہا کہ انا بشارت ابراہیم، میں ابراہیم کی بشارت ہوں، اور میں ابراہیم کی دعوت اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ اور اس میں بعض روایتوں میں یہ بھی جملہ ہے کہ میری والدہ میں نے دیکھا جب میری ولادت ہوئی تو شام کے قصور تک روشنی ہو گئی۔ تو علامہ ابن کثیر وغیرہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں کچھ لوگ اس کو بہت بیان کرتے ہیں اور اس کی اندر غلو اور تشریحات میں جو ہے انحراف اختیار کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں جو دیکھنے کا مطلب ہے وہ انہیں خواب دکھایا گیا کہ وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت وغیرہ جائے گی۔ تو جو حسن درجے کی کہتے ہیں اس میں یہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم و اسماعیل نے جو دعا کی تھی جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، تو میں ابراہیم کی دعا ہوں، ابراہیم کی دعوت یعنی ابراہیم کی دعا ہوں، اور عیسیٰ کی بشارت ہوں جس کا تذکرہ ہم نے سورہ صف کی آیت کے تناظر میں جانا کہ میں اے بنی اسرائیل، میں تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہوں، تمہارے پاس جو توریت ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور آگے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، اور ایک ایسے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو اس کو اس سے جوڑ لے میں آگے علامہ ابن تیمیہ نے کہا، جس کو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے مختصر کر کے بیان کیا، کہ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان کوئی اختلاف اس بات میں نہیں ہے کہ اس عبارت میں جو فاران کہا گیا، فاران کا لفظ کہ فاران کی پہاڑیوں سے بالکل واضح، روشن اور اعلانیہ سامنے آیا، اس فاران سے مراد مکہ ہے۔ اور وَهَذَا عَلَى الترتیب الزمانی، اس عبارت میں جو چیز بیان کی گئی ہے یہ زمانی ترتیب کے ساتھ ہے، اور زمانے کی ترتیب بھی بڑی اپنے اندر معنویت لیے ہوئے ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں جس کا تذکرہ اس عبارت میں کیا گیا طور سینا سے، سعیر سے اور جبل فاران سے، تو یہاں توریت، پھر انجیل، پھر قرآن کا ذکر ہے۔ اب اس میں جو تعبیر استعمال کی کہ پہلے میں آیا، دوسرے میں ہے کہ طلوع ہوا، تیسرے میں ہے کہ پورا چھا گیا اعلان کے ساتھ، علانیہ لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ترتیب زمانی ہے۔ کیسے؟ بڑا اچھا نقطہ علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا کہ وَهَذِهِ الْكُتُبُ نُورُ اللَّهِ وَهُدَاهُ، یہ اللہ کی کتابیں، یہ کتابیں اللہ کا نور اور اس کی ہدایتیں ہیں۔ چنانچہ پہلی کتاب کے سلسلے میں کہا گیا جاء، آیا، اللہ آیا۔ دوسری کے سلسلے میں کہا گیا اشرقہ، طلوع ہوا۔ تیسری کتاب یعنی قرآن کے بارے میں کہا گیا استعلنا، ہاں، اس نے اس کے ذریعے سے اعلان کیا، ہاں، علانیہ بیان کیا۔
चुनानचे अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं फमजीउ तौरात का तुलूइल फज्र, तौरात का आना तुलू फज्र की तरह हुआ। फज्र तुलू हुई, अंधेरा छट के अब रोशनी फूट रही है। हाँ, वल इंजीलों का इशराक़ी शम्सी, अब तौरात के बाद जब इंजील आई तो इंजील का आना ये सूरज के इशराक, नमूदार होने और पूरे तरीके से निकल जाने के मानिंद हुआ। जब तौरात आई तो सुबह की रोशनी फूटी, रात का अंधेरा छटा। जब इंजील आई तो सूरज बाहर निकल आया, और कुरान जब आया तो ये बेमंज़िलत ज़ुहूर शम्स फी समा, ये कुरान का आना आसमान में सूरज का बिल्कुल वाज़ेह तौर से नुमाया हो जाना, बुलंद हो जाना है। जब आसमान में सूरज नुमाया होता है तो हर तरफ बिल्कुल रोशनी फैल जाती है, और दिन के उजाले के सिलसिले में किसी को कोई शुबा या कोई बात रह नहीं जाती, बिल्कुल उजाला हो जाता है, हर चीज उजाले में नजर आती है। तो कह रहे हैं अल्लामा इब्न तैमिया ने कहा, चुनांचे अल्लाह का नूर जो है मशरिकी से मशारिक और मगारिब, यानी मशरिकी इलाकों और मगरिबी इलाकों से जाहिर हो गया। हाँ, आदमा मिम्मा ज़हरा बिल किताबैन, यानी कुरान के आने के बाद तमाम, जिस तरह सूरज जब ऊपर चढ़ता है तो पूरे इलाकों को, मशरिकी मगरिब के इलाके को रोशन करता है, इसी तरह कुरान के आने के बाद हाँ, इससे पहले की दो किताबों के मुकाबले में कहीं ज्यादा अजीम अंदाज और बड़े पैमाने पर जो है अल्लाह तबारक व तआला का नूर दुनिया के अंदर फैल गया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराज मुनीरा कहा सूरतुल अहज़ाब की आयत में, कि हमने आपको सिराज मुनीर बनाया, रोशन करने वाला चिराग बनाया। वसम्म शम्सा, और जो सूरज हम देखते हैं उसको कुरान में सिराज वहाजा का, दहकता चिराग। हाँ, वल खल्क़ु मुहताजून इलल अव्वल आदम मिनस सानी, बड़ी प्यारी बात कही है कि दुनिया के इंसान और मखलूक हाँ, दूसरे सूरज सिराज वहाज के मुकाबले में पहले सूरज यानी सिराज मुनीर यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा हाजतमंद और जरूरतमंद हैं। यानी ये जो सूरज है जिसके जरिए से हमको रोशनी मिल रही है, हमारी ग़िज़ा मुहैया हो रही है, दुनिया का जो है दर्जा हरारत तापमान जो है ऐसा रहता है कि यहाँ हमारे लिए जीना आसान होता है, पेड़ पौधे और गल्लों की नशोनुमा ठीक ठाक होती है, फल फूल उगते हैं, इन सूरज की रोशनियों का उसमें बड़ा दखल होता है कुदरत के निज़ाम के तौर पे। तो ये सूरज हमारी ज़िंदगी के लिए जितना ज़रूरी है, अल्लामा इब्न तैमिया कर रहे हैं कि वो सूरज जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में आया और जिसको अल्लाह ने सिराज मुनीर कहा, वो सूरज और वो सिराज या चिराग ज़्यादा लोगों के लिए ज़रूरत का सामान है, उसकी हाजत और उसके फ़ायदे ज़्यादा बड़े हैं और उसकी ज़रूरत इंसानों को ज़्यादा है, क्योंकि उस पर हिदायत मुश्तमिल है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और निजात उस पर मुनहसिर है। इसलिए कि इस सूरज के यानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में आया, लोग उसके हर वक्त मोहताज हैं। हर वक्त ये सूरज निकलता है, डूब जाता है, काम चल जाता है, कई दिन अगर तुलू ना हो फिर भी जिंदगी चलती है, जिंदगी की गाड़ी। लेकिन सिराज मुनीर की हिदायत अगर ना हो किसी ज़माने में किसी इलाके में, तो ये इंसान के लिए इंतहाई हलाकत खेज हो सकती है। वह कह रहे हैं कि ये तीन चीज़ें जिसकी ये वही तीन चीज़ें हैं जिसका इस इबारत में, तौरात इंजील की इबारत में जिक्र किया गया, ये वही तीन चीज़ें हैं जिसकी अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह 3 में कसम खाई, वत्तीन वज़्ज़ैतून वहाज़ल बलदिल अमीन, की कसम है 3 की, अंजीर की, ज़ैतून की, और तूरे सैना की, वहाज़ल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर की। शेख कहते हैं कि फल अव्वलु अल अर्जुल मुक़द्दसा अल्लती यसबुतु फ़ीहा ज़ालिक व मिन्हा बअसुल अंबिया, पहली अर्ज़ मुक़द्दसा है हाँ, जिसमें ये चीज़ साबित हुई। हाँ, 3 यानी अंजीर जो है पैदा होती है, अंजीर का इलाका सबसे बेहतर, शाम का फ़लस्तीन का इलाका जो है सबसे बेहतरीन अंजीर वहाँ पाई जाती है। तो पहला व 3 में से मुराद वो अर्ज़ मुक़द्दसा है हाँ, तूर सेना और फ़लस्तीन का इलाका। कह रहे हैं वमिन्हा बअसुल मसीह, यहीं से मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस किया गया। वस्सानी अल जबलुल लज़ी कल्लमल्लाहु अलैहि मूसा, दूसरा तूर सेना क्या है, वो 3 का इलाका जो है वो हज़रत ईसा का इलाका, और दूसरा कह रहे हैं अल जबलुल लज़ी तूर सेना व तूर सीनीन, तो ये वो पहाड़ है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने कलाम से मुशर्रफ किया। वल बलदुल अमीन,
اور امانت والا جو شہر ہے اس سے مراد مکہ ہے. ولم مکانا ما فی التوراۃ خبرا عنہا، اور جب توریت میں اس سے متعلق خبر موجود تھی، اخبر بہا علی الترتیب الزمانی، تو اس کی خبر زمانے کی ترتیب کے ساتھ دی. واما القرآن، اور رہا قرآن، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعظیما للشان کیا. جیسے 3 کا ذکر پہلے کیا کیونکہ وہ انجیل کا پہلے ذکر ہو گیا، حضرت عیسیٰ کا پہلے ہو گیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا. تو یہاں تعظیم کے اعتبار سے مقام و مرتبے کے لحاظ سے کیا گیا، جیسا کہ قرآن میں کئی جگہ ملے گا. اور جب توریت انجیل میں ذکر کیا تو زمانے کی ترتیب کا پہلے توریت کا ذکر ہوا، پھر انجیل کا، پھر قرآن کا. ہاں، اس کی درجہ بدرجہ مثال بھی دی. علامہ ابن تیمیہ نے والذاریات ذروا وغیرہ کی مثال دی. دوسری پیشین گوئی زبور میں کہ یکبرون، اہل اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے بارے میں کہا کہ یکبرون اللہ باصوات مرتفعہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کریں گے بلند آواز سے. اور اس سے پہلے یہ ہے زبور کے حوالے سے، زبور کا جو حصہ آج ہم کہتے ہیں وہ دراصل موجودہ توریت اور انجیل کے بعض ملحقات میں شامل ہے، اسی کو زبور کہا جاتا ہے، غالباً اسی کی طرف اشارہ ہے. کہا یسبحونہ علی مضاجعہم، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے بستروں پر. بِأَيْدِيهِمْ سُيُوفٌ ذَاتُ شَفْرَتَيْن، ان کے ہاتھوں میں ایسی تلواریں ہیں جو 2 دھاری ہوگی. ہاں، کہہ رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ نے کہا اس بارے میں کہ یہ ایسی نشانیاں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر ہی منطبق ہوتی ہے، جو کہ اپنی بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی تکبیر بیان کرتے ہیں اپنی اذانوں میں اور بلند مقامات پر. جیسا کہ حضرت جابر کی یہاں پھر انہوں نے کئی حدیثیں نقل کی، حاشیے میں بھی یہاں کئی حدیثیں موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور یہ تعلیم، صحابہ کرام کا عمل اور یہ تذکرہ موجود ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جب بھی بلندی پر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے. ہاں، جب بھی ہم بلندی پہ چڑھتے اللہ اکبر کہتے، اور جب نشیب کی طرف، نیچے کی طرف اترتے تو تسبیح بیان کرتے تھے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر چڑھتے تھے تو وہ بھی جو ہے وہ اللہ اکبر سواری پر چڑھنے کی شکل میں بھی کہتے تھے. اونچے مقامات پر اذان دی جاتی ہے. ہاں، اسی طریقے سے یہاں علامہ ابن تیمیہ نے ذکر کیا کہ امت مسلمہ ہی ہے جو اپنی عیدوں میں بلند آواز سے تکبیرات پکارتے ہیں، عیدگاہ جاتے ہوئے، واپس لوٹتے ہوئے. مینا کے دنوں میں اللہ کی تکبیر اور تسبیح بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے نماز کے پیچھے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں نماز ختم کرنے پر. ہاں، اور اپنی قربانیوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور اس کا نام لے کر اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، صفا مروہ پر بھی. اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ان کو حکم دیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کرو اور پھر پوری کرنے کے بعد عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر جو اللہ نے تم کو ہدایت اور توفیق دی. اسی طرح اللہ نے حج کے ضمن میں کہا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، تاکہ تم اپنی اللہ نے جو تم کو ہدایت توفیق دی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلَيْسَ هَٰذَا، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی تکبیر جگہ جگہ کبریائی بیان کرنے کی یہ نشانی اللہ کے نبی اور امت محمدیہ کی زبور میں بیان کی گئی ہے کہ یہ ہر اونچی جگہ پر اللہ کی تکبیر کہیں گے، یہ امت محمدیہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے یہاں اگر لوگوں کو اکٹھا ہونا تھا تو بوق میں وہ پھونک مارتے تھے، اور نصارہ ناقوس پیٹتے تھے، بجاتے تھے. اسی طریقے سے بوق یہ ایک قسم کا باجا ہی کہہ لیجئے، ہاں، دوف جیسا. اور یہ امت محمدیہ کی ایک نشانی ہو گئی. اور تلوار ذو شفرتین، 2 دھاری تلوار کا جہاں تک تذکرہ ہے تو کہا کہ یہ عربی تلوار کی طرف اشارہ ہے جس کے ذریعے صحابہ اور ان کے متبعین نے مختلف علاقوں کو فتح کیا. اپنے بستروں پر تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ سونے اور لیٹنے کی حالت میں بھی. چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اپنے بستروں پر جب ہوتے ہیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بستروں پر نوافل وغیرہ کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور ذکر بھی کرتے ہیں، برخلاف اہل کتاب کے، کیونکہ فالصلاۃ اعظم التسبیح، برخلاف اہل کتاب کے. چنانچہ نماز جو ہے وہ سب سے بہتر تسبیح ہے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ نے یہاں ذکر کیا. اور اس سلسلے میں پھر صبح اور شام کے اذکار فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون کی اور اس کی تفسیر وغیرہ نقل کی ہے. میں اس تفصیل سے گریز کر رہا ہوں. اور نصارہ قد تعیب من یقاتل الکفار، نصارہ کا معاملہ اس کے برخلاف یہ ہے کہ کفار سے جو لوگ قتال کرتے ہیں عیسائی لوگ اس پر عیب لگاتے ہیں. ہاں، اس میں کچھ ایسے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد پر یہ عیب لگاتے ہیں کہ ان کی دین میں یہ قتال کی تشریح اور حکم موجود ہے. آج دیکھیے جہاد کو کتنا بدنام کیا ہے، جبکہ جہاد میں ظلم زیادتی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں.
اگر کوئی ظلم زیادتی یا کسی بے گناہ کو قتل کرنے والے عمل کا ارتکاب کرتا ہے وہ جہاد اسلامی نہیں ہے. اس کو خوب 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 بدنام کیا گیا اور اس کو دہشت گردی کا نام دے دیا گیا آج کے زمانے میں. حالانکہ جو لوگ اس کو مشہور کرنے والے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. لیکن دوسری طرف افراط و تفریط یہ ہے کہ نصارہ کے یہاں سرے سے ایک گال پہ مارنے کے جواب میں دوسرا گال ہے. اب اگر وہ لوگ اس کو صحیح بولتے ہیں اور اسلام پر اعتراض کرتے ہیں تو پھر وہ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ یورپ عیسائی مذہب کی بنیاد پر جو ہے اپنے آپ فوجیں ختم کر لے, ہتھیار بند کر دیں. تو یہ ہتھیار خود بناتے ہیں, مولک ہتھیار کے تاجر ہیں, دنیا میں جنگ پھیلاتے ہیں تاکہ ہتھیار کا کاروبار چلتا رہے. ہاں, جنگ عظیم کی لاکھوں کروڑوں کو مار ڈالا اور پھر دوسری طرف امن کے ٹھیکیدار بن کے دنیا کے سب سے بڑے امن کے پیامبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ انتہا پسندی کی تعلیم دیں. عجیب عجوبہ کاری ہے. ہاں, لوگوں کی عقل اور مت ماری گئی ہے کہ سچائیوں کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بہرحال نصارہ تو کا معاملہ تو ایسا ہے, یہ ان کے دین کا ادھورا پن ہے. اہنسا کا ایک مقام ہوتا ہے. اگر آپ ایسے مقام پر جہاں شریر طاقتیں, لوگوں پر ظلم کرنے والی طاقتیں ظلم کر رہی ہیں اور ان کو طاقت سے نہ توڑا جائے تو یہ دین کی یہ نقص ہے. اس سے ظلم اور جور پھیلے گا, ظلم زیادتی پھیلے گی, دہشت گردی پھیلے گی. اس کے خاتمے کے لیے تلوار یا ہتھیار اٹھانے کی تعلیم دنیا کے ہر مذہب میں تقریباً پائی جاتی ہے. تیسرے نمبر پر زبور کی ایک عبارت انہوں نے نقل کی کہ تقلت ایھا الجبار بالسیف شرائعک مقرونۃ بالہیبہ. اے جبار, آپ تلوار اٹھائیے, آپ کی شریعت جو ہے ہیبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. چنانچہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے تلوار نہیں اٹھائی اور آپ کی شریعت ہیبت سے جڑی ہوئی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ نصرت بالرعب, مجھے رعب اور دہشت کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے. اور اس عبارت میں جبار کے ذریعے سے جو خطاب کیا گیا ہے گویا اس میں اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دشمنوں پر قوت, قہر اور غلبہ ملے گا برخلاف مستضعف کے جو کمزور ہوگا. ہاں, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی بتائی کہ آپ نبی الرحمہ بھی ہیں اور نبی الملحمہ بھی ہیں. عام حالات میں ساری دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے, لیکن ضرورت پڑنے پر آپ نبی الملحمہ یعنی مقابلہ کرنے والے, جنگ اور مقابلہ کرنے والے نبی بھی ہیں جو برائی کی طاقتوں کا قلع کما کریں گے. اس کے ذریعے سے کسی پر ظلم نہیں کریں گے, فساد نہیں پھیلائیں گے. ہاں, تو رحمت بھی ہے آپ کے اندر, اور آپ کی امت کی بھی, آپ کے صحابہ کی, آپ کی اتباع کرنے والوں کی خصوصیت بتائی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں, برخلاف ان لوگوں کے من کان ذلیلا طائفتین من النصارى, کہ جو دونوں گروہوں کے لیے کمزور ہیں, ذلیل ہیں نصارہ میں سے. نصارہ اچھے لوگوں کے لیے بھی نرم ہے, برے لوگوں کے لیے بھی نرم ہے. ہاں, کفار کے لیے بھی نرم ہے, مومنوں کے لیے بھی نرم ہے. یہ غیر فطری بات ہے. اور عزیزاً المؤمنین من الیہود, یا پھر ان لوگوں کے برخلاف جو مومنوں کے لیے انتہائی سخت ہیں, اپنے علاوہ دوسروں کے لیے سخت ہیں بلکہ مستکبر ہیں جیسے یہود. چوتھے نمبر پر مسلمان یہود نصارہ, انہوں نے کچھ اشارے کیے. میں اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف ایک ایک جملے میں بات کہوں کہ انہوں نے بتایا کہ یہود نصارہ مسلمان اپنی اپنی کتابوں اور نبیوں کی تعلیمات کے حوالے سے سب یہ متفق ہیں کہ آخر میں ایک دجال آئے گا اور سب لوگ اس کا گویا اقرار کرتے ہیں. پھر یہاں تفصیل بیان کی کہ اس دجال کی تشریح کے سلسلے میں لوگوں میں اختلاف ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد کا معاملہ ہوا تو وہ یہود کی کتاب میں جو مسیح بچانے والے کا ذکر تھا وہ آ چکے, لیکن یہود نے اس کو نہیں مانا. نصارہ نے مانا, اب دوبارہ آنے والی بات مانتے ہیں تو وہ قیامت کے دن مانتے ہیں. مسلمانوں نے جو مانا تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو مانا اور یہ مانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین بنی اسرائیل کے ہیں اور دنیا میں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ ایک نجات دہندہ کی طرح آئے اور دوبارہ دنیا میں آئیں گے, دجال مسیح کا مقابلہ کریں گے, اس کا خاتمہ کریں گے اور پھر قیامت کے دن بھی اور آپ کی وفات سے پہلے دنیا کے تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آخر وقت میں نزول فرمائیں گے تو وہ دراصل شریعت محمدی پر عمل کریں گے. یہاں اس ضمن میں آخر میں علامہ ابن تیمیہ نے ایک کتاب ایک روایت نقل کی کہ ان اول الناس بابن مریم لأنا, کہ ابن مریم کے سب سے زیادہ لائق اور قریب کے تعلق کا حقدار میں ہوں. انہ لیس بینی و بینہ نبی, میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ کیف تہلک امۃ انا فی, وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں میں ہوں, و عیسیٰ فی آخرہا, آخر
میں عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو حضرت عیسیٰ کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہے, اور میں پہلے ہوں, اور پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے نئی نبوت اور شریعت لے کر. نہیں, ان کی نبوت پچھلی ہے, شریعت محمدی پر عمل کرتے ہوئے وہ آخر میں قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے. تو یہ کل ملا کے یہ جو تفصیلات یہاں انہوں نے بیان کی, یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے بعض اختلاف کے ساتھ کہ دجال اور جو نجات دہندہ آنے والا ہے اس کی تشریح میں کچھ اختلاف ہے, لیکن ہر امت میں دجال سے خوف دلانے والی تعلیم موجود ہے. یہ بھی گویا ایک دوسرے کی تائید کا کی ایک شکل موجود ہے. بعض اور بھی چیزیں علامہ ابن تیمیہ نے ضمناً بیان کی ہے, لیکن وہ براہ راست پچھلی کتابوں کی پیشین گوئیوں سے متعلق نظر نہیں آتی. ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ تفصیلات میں کچھ چیزیں موجود ہوں, لیکن اس میں جو آگے ہے ہم اگلے درس میں اب اس کو ایک نئے پہلو کے اعتبار سے ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل کا ایک بہت طویل و عریض پہلو ہے آپ کی دی ہوئی خبریں, ماضی کی, حال کی, مستقبل کی, غیب کی خبریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے بحیثیت نبی لوگوں کو دی, اور جیسے آپ نے کہا ماضی کی ویسی ہی خبریں تھی, حاضر میں ویسی ہی ہوئی, مستقبل قریب اور تھوڑا دور میں ویسی ہوئی, اور قیامت تک ویسے ہی ہوتا رہے گا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کی پیشین گوئیوں سے متعلق ہم کچھ باتیں جانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.